بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اسید ابن الحضیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ کہ ہجرت مدینہ کا وہ تاریخی واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے۔ البتہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین نمائندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے طور پر یہاں مدینہ میں دین برحق کی طرف دعوت اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں مشغول و منہمک تھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بار جب یہ وہاں اپنے میزبان اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی دعوت دین کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہاں ایک مجمع موجود تھا۔ وہ باغ کسی ایسی شخصیت کی ملکیت تھا کہ جس کا تعلق قبیلہ اوس کے مشہور خاندان بنو عبد الاشہل سے تھا، جبکہ مصعب ابن عمیر کے جو میزبان تھے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، جن کی معیت میں یہ یہاں اس باغ میں پہنچے تھے، ان کا تعلق مخالف قبیلے سے تھا کہ جس کا نام تھا قبیلہ خزرج۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ بات کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ خود تو وہاں بالکل ہی اجنبی تھے کہ ان کا تعلق نہ تو قبیلہ اوس سے تھا اور نہ ہی قبیلہ خزرج سے، اور نہ ہی مدینہ کے کسی اور قبیلے سے، بلکہ وہ تو مکہ کے باشندے تھے۔ پھر مزید یہ کہ وہاں جو گفتگو کی جا رہی تھی تو ان لوگوں کا وہ دین نسل در نسل آباء و اجداد کے زمانے سے جس دین پر وہ قائم تھے، اب اس دین کی بجائے نیا دین یعنی دین اسلام کو اختیار کر لینے کی گفتگو کی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ بہت ہی نازک معاملہ تھا، لہذا کسی نے یہ خبر اسید ابن الحضیر تک پہنچا دی، جو کہ خاندان بنو عبد الاشہل کے سردار تھے۔ یہ خاندان بھی انتہائی طاقتور، اور اس طاقتور خاندان کے سردار کی حیثیت سے اسید ابن الحضیر کی شخصیت کو بھی اس زمانے میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ اپنے غصے کی وجہ سے اور اپنے مزاج میں سختی اور تندی و تیزی اور شدت کی وجہ سے بھی ان کا کافی چرچا تھا اس معاشرے میں۔ چنانچہ جب یہ خبر ان تک پہنچی، اور پھر یہ بات کہ نئے دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اجنبی شخص ان کے باغ میں ان کے علاقے میں آ کر یہ کام انجام دے رہا ہے، اور وہ جس کی معیت میں آیا ہے
اس کا تعلق دشمن اور مخالف قبیلے سے ہے، تب اسید ابن الحضیر کا غصہ مزید بڑھ گیا اور یہ بہت زیادہ مشتعل ہو گئے، اور تب اپنا چمکتا ہوا نیزہ لہراتے ہوئے اور اپنی آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے یہ اس باغ کی جانب روانہ ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سیدھے مصعب ابن عمیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا وہ تیز دھار نیزہ مصعب کے برابر زمین میں گاڑ دیا، مرعوب کرنے اور خوف زدہ کرنے کی غرض سے، اور پھر مصعب کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اے اجنبی نوجوان، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے ہی علاقے میں اور ہمارے ہی اس باغ میں بیٹھ کر ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے ہی دین کے خلاف ورغلا رہے ہو۔ یہ سیدھے سادھے لوگ، تم انہیں ان کے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ اور منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ایک نئے اور انجانے دین کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ اور پھر مزید یوں بھی کہا اس موقع پر اسید ابن الحضیر نے مصعب ابن عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دیکھو، جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو اور جس خدا کی عبادت کی طرف تم بلا رہے ہو، اس خدا کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ہم اپنے جن خداؤں کی پرستش کیا کرتے ہیں ان کا عطا پتہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہیں، ہماری جیب میں ہیں کہ وہ لوگ جیب میں بھی چھوٹے چھوٹے بت بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ لہذا اسید نے یوں کہا کہ ہم جن خداؤں کی پرستش کیا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم میں سے جب کسی کو ضرورت پیش آتی ہے اور جی چاہتا ہے اس کا کہ وہ خدا کو پکارے اور اس کے سامنے گڑ گڑائے اور اس سے فریاد کرے، اس سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے، تو وہ خدا کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کے سامنے وہ فریاد کرتا ہے، جبکہ جس دین کی طرف اور جس خدا کی عبادت کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس خدا کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں، کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کسی کو جب اس کا کوئی عطا پتہ ہی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت کس طرح کی جائے گی اور اس کے سامنے اپنی فریاد اور اپنی ضرورت کس طرح بیان کی جا سکے گی۔ یعنی یہی ان لوگوں کی سوچ تھی اور اس تمام معاشرے میں ان لوگوں کا یہی انداز فکر تھا۔ اسید ابن الحضیر کی یہ گفتگو بڑے ہی تحمل کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے سنی اور بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی پر اعتماد انداز میں اسید کو مخاطب کرتے ہوئے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یوں کہا کہ دیکھیے، مناسب یہ ہوگا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری وہ بات بس ایک بار سن لیجئے، اگر میری وہ بات آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، پوری بات سن لیجئے گا، اور اگر آپ کو میری وہ بات اچھی نہیں لگی تو بتا دیجئے گا، پھر ہم خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی زندگی بھر پلٹ کر یہاں نہیں آئیں گے۔ بس ایک بار سن تو لیجئے کہ اگر اچھی لگی ہماری بات تو ٹھیک ہے،
اور اگر اچھی نہیں لگی تو بتا دیجئے گا۔ پریشانی کی اور فتنہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی چلے جائیں گے اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے آپ کے علاقے میں۔ اسید نے جب یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوئے اور یوں کہنے لگے کہ لقد انصفت، کہ یقیناً تم نے تو بہت ہی انصاف کی بات کہی ہے، بڑے انصاف سے کام لیا ہے تم نے، یہ تو انصاف کی بات ہے، بہت اچھی اور درست بات تم نے کہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسید کے مزاج میں غصہ تھا اور جوشیلا پن تھا، پھر یہ کہ اتنے بڑے طاقتور قبیلے اور طاقتور خاندان کے وہ سردار بھی تھے، تو اس حیثیت کی وجہ سے بھی اور اس شان و شوکت کی وجہ سے بھی اور اس جاہ و جلال کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ ان کا ذہن متاثر تھا اور یوں ان کے مزاج میں ایک طرح غصہ تھا اور تندی و تیزی تھی کہ جو ان کا منصب تھا اور جو اس معاشرے میں ان کی حیثیت تھی، اس چیز کا بھی یہ فطری اور لازمی اثر تھا۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ انصاف کی بات اور اچھی بات تو ہر ایک کو اچھی ہی لگا کرتی ہے، لہذا اس نوجوان یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ بات بھی اسید کو بہت اچھی لگی اور بہت پسند آئی، اور بے ساختہ اور برجستہ یہ تعریف کرنے لگے کہ ہاں اے نوجوان، بے شک تم نے تو بہت ہی انصاف کی یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اسید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مصعب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، دین اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں انہیں مطلع کیا، قرآن کریم کے بارے میں انہیں کچھ بتایا، تفصیلی گفتگو کی، اور قرآن کریم کی چند آیات بھی اسید کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس موقع پر مصعب کی گفتگو سنتے ہوئے اسید بن الحضیر کو یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا ان کے قلب و جگر میں اس نوجوان کی یہ گفتگو اترتی چلی جا رہی ہے اور رگ و پے میں سماتی جا رہی ہے، اور اسید کو اپنے شعور و وجدان میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور اپنے قلب و جگر میں عجیب سی جذباتی قسم کی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا ان کا ضمیر اور ان کا دل اندر ہی اندر انہیں پکار کر یوں کہنے لگا ہو کہ دیکھو اے اسید، یہ نوجوان جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی باتیں سچی ہیں اور اس کی گفتگو بالکل درست ہے، اور جس دین کی طرف یہ نوجوان دعوت دے رہا ہے وہی دین برحق ہے اور وہی سچا دین ہے، اور اسے اپنا لینے میں ہی تمہارے لیے بھی اور تمام دنیا انسانیت کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے صلاح و فلاح کا اور سعادت مندی کا راز پوشیدہ ہے۔ یوں محسوس ہونے لگا اسید کو کہ گویا اندر سے ان کا ضمیر انہیں پکار رہا ہو اور یوں آواز دے کر یہ بات کہہ رہا ہو اور یہ پیغام انہیں پہنچا رہا ہو۔ چنانچہ اب اسید بن الحضیر کی کیفیت بدلنے لگی، انداز بدلنے لگا، لب و لہجہ بدلنے لگا اور نگاہیں بدلنے لگیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو کر یوں کہنے لگے ما احسن هذا القول واصدق، یعنی کس قدر اچھی ہیں اس نوجوان کی باتیں اور کس قدر سچی ہیں
اس نوجوان کی باتیں، اور پھر قدر توقف کے بعد نہایت ادب کے ساتھ اور بہت ہی دھیمے لہجے میں اور محبت بھرے انداز میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہنے لگے اسید ابن الحضیر کہ اے نوجوان، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے، یہ دین کے جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، اگر اس دین کو کوئی اختیار کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اور اسے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے طریقہ تو بتاؤ۔ تب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ اسے غسل کر کے پاک اور صاف ہونا ہوگا، پاک اور صاف لباس زیب تن کرنا ہوگا، اور اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار و اظہار کرنا ہوگا اور یہ کلمات ادا کرنے ہوں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا یہی طریقہ ہے دین اسلام کو قبول کرنے کا۔ اور اس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ گفتگو سننے کے بعد اسید ابن الحضیر اٹھے اور وہاں سے کسی جانب روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔